دوستوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آپ سب نے مجھے نمرہ احمد کے ناولز پڑھنے کی بہت زیادہ ریکویسٹ کی، جس میں سب سے زیادہ فرمائش ناول حالم کی آ رہی تھے۔ آپ سب کی بھرپور فرمائش پر میں اس کا پارٹ 1 پڑھنے لگی ہوں۔ شروع کرتی ہوں باب اول سے، جس کا نام ہے گدلے پانیوں کا سنگم۔ تو بڑھتے ہیں پہلی قسط کی جانب۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ گدلی سی جگہ ہے، 2 دریاؤں کا سنگم۔ بارش تڑا تڑ برس رہی ہے۔ کیچڑ میں کھلے آسمان تلے 2 لوگ کھڑے ہیں۔ ایک سنہرے بالوں والی لڑکی ہے، بارش نے اس کو بھگو دیا ہے۔ اس کے بال گیلے ہو کر گالوں سے چپک گئے ہیں، اور وہ گردن اٹھائے اوپر دیکھ رہی ہے، آسمانوں کو، آسمانوں کے پار جہانوں کو۔ سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، کیچڑ سے اس کے پیر لت پت ہیں۔ وہ دراز قد اور کثرتی بازوؤں والا ہے۔ اس کے گیلے بال ماتھے پہ بکھرے ہیں۔ وہ اپنے گریبان پہ ہاتھ ڈالتا ہے اور ٹائی نوچ کے اتارتا ہے۔ پھر وہ آستینے موڑتا ہے، پیچھے اور پیچھے۔ لڑکی ابھی تک اوپر دیکھ رہی ہے۔ آدمی جھکتا ہے، کیچڑ سے مٹھی بھرتا ہے، سیدھا کھڑا ہوتا ہے، مٹھی لڑکی کی طرف بڑھاتا ہے۔ میرے ساتھ رہو، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، وہ بارش اور طوفان میں بلند آواز سے کہتا ہے۔ وہ چونک کے اسے دیکھتی ہے، پھر اوپر نگاہ اٹھاتی ہے۔ دور آسمان پہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آ رہا ہے، اپنے پر پھیلائے اس آدمی کے سر کے اوپر فضا میں آ رکتا ہے، چکر کاٹتا ہے، کاٹتا ہے، کاٹتا ہے۔ لڑکی انگلی اٹھا کر اشارہ کرتی ہے، الفاظ اس کے لبوں سے نہیں نکل پاتا، مگر وہ ہونٹ ہلا کر کہتی بے آواز، وہ دیکھو۔ آدمی مٹھی بڑھائے ہنوز کھڑا رہتا ہے۔ اس کی مٹھی میں کیچڑ ہے، اور کیچڑ میں دمکتی ایک سونے کی چابی ہے۔ میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو، وہ ہنوز کہہ رہا ہے۔ پرندہ ان کے سر پہ چکر کاٹ رہا ہے، سنہرے اور سرخ رنگ کا پرندہ، عقاب جیسا، نیلے ہیروں جیسی آنکھوں والا پرندہ۔ ایک جھٹکے سے حالم کی آنکھ کھلے۔ کوالالمپور جزیروں کے ملک ملائیشیا کا سب سے مشہور شہر ہے، مختلف تہذیبوں اور ادیان کا مرکز۔ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ سمندر اور اونچے پہاڑ، سبزہ اور کھلے باغات، وہ جنت کے تصور جیسا خوبصورت شہر ہے۔ اور اس صبح وہ معمول کے مطابق آوازوں، شور اور بے فکر کہکہوں سے گونج رہا ہے۔ کیل کوالالمپور کو عرف عام میں کیل کہا جاتا ہے۔ کیل کے مصروف کاروباری مرکز میں ایک اونچی عمارت بے نیازی سے کھڑی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے 12ویں فلور پہ آفس کیبن بنے تھے اور کارکن مصروف نظر آ رہے تھے۔ ٹائپنگ کی آوازیں، فون کی گھنٹیاں۔ ایسے میں ایک نوجوان ہاتھ میں فائل پکڑے تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ چینی نقوش کا حامل وہ درمیانے قد کا امپلائی تھا، اور اس کے چہرے پہ دبا دبا جوش تھا۔ ایک دروازے کے سامنے وہ رکا، خوشی کو قابو کرتے ہوئے مسکراہٹ دبائے، اور دھڑلے سے دروازہ کھولا۔ اندر آفس ٹیبل کے پیچھے ایک تھکا ماندہ سا ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا، ٹائی ڈھیلی کیے، بگڑے تاثرات لیے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کے اکتاہٹ سے اندر داخل ہوتے نوجوان کو دیکھا۔ مولیا، میں اس پر کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ میں ساری رات سو نہیں پایا، ابھی مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ انور صاحب، اچھی خبر ہے۔ مولیا دمکتے چہرے کے ساتھ کرسی کھینچ کے سامنے بیٹھا تو انور صاحب نے ہاتھ جھلایا۔
تمہیں لگتا ہے اس وقت مجھے کوئی خبر خوش کر سکتی ہے؟ میری لاپرواہی سے باس کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا ہے اور تمہیں اپنے کاموں کی پڑی ہے۔ وہ ناراض آنکھیں مولیا پہ جما کے زور سے بولے، ابھی تک تو باس کو معلوم ہی نہیں کہ ان کا لیپ ٹاپ جو انہوں نے مجھے وائرس سے پاک کرنے کے لیے دیا تھا میں گم کر چکا ہوں۔ جاؤ خدا کے لیے سر تحمل سے میری بات سنیں، مولیا نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا ہے۔ وہ چہک کے بولا، ملائیشیا کے لوگ عموماً میں نے یہ کر لیا ہے کہ جگہ اپنا نام لے کر کہتے ہیں کہ مولیا نے یہ کر لیا ہے۔ انور صاحب کا جھکا چہرہ تیزی سے سیدھا ہوا، آنکھیں پھیلی، بہت سے رنگ چند لمحوں میں بدلے۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ وہ تیزی سے آگے ہوئے۔ مولیا جلدی سے کھڑا ہوا اور کھڑکیوں کے بلائنڈز بند کیے۔ کمرے میں ایک دم اندھیرا سا ہو گیا۔ اس نے ایک سفید بتی جلائی اور زرد بتیاں بجھا دیں۔ اب ماحول مدھم روشنی کے باعث پراسرار ہو گیا تھا۔ پھر مولیا نے جوش اور فخر سے ایک فائل سامنے رکھے۔ حالم۔ انور صاحب نے چونک کے اسے دیکھا، پھر سیاہ فائل کو۔ تم نے حالم کو ہائر کیا؟ ان کی آواز دلچسپ سرگوشی میں بدل گئے، آنکھوں میں چمک ابھری۔ جی، مولیا نے رات کو ہی اسے کال کر دی تھی اور صبح تک اس نے سارا کھوج لگا لیا ہے۔ اتنی جلدی؟ ان کو خوشگوار سی بے یقینی ہوئی۔ وہ حالم ہے سر، حالم یعنی خواب دیکھنے والا، مگر خواب وہ ہمارے پورے کرتا ہے۔ ہم جیسے لوگ پولیس کے پاس جا نہیں سکتے کیونکہ پولیس لیپ ٹاپ کو ایویڈنس میں شامل کر کے اسے دیکھے گی ضرور، اور ہمارے کارپوریٹ سیکرٹس کمپرومائز ہو جائیں گے اور باس کو بھی علم ہو جائے گا، ہم دونوں کی نوکری چلی جائے گی۔ اس لیے ہمارے پاس حالم جیسے پرائیویٹ اسکیم انویسٹیگیٹر سے اچھا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تم نے بہت اچھا کیا، حیرت ہے مجھے اس کا خیال کیوں نہیں آیا، حالانکہ کتنے کام کروا چکے ہیں ہم پچھلے چند ماہ میں اس سے۔ وہ تھکان سے پہلی دفعہ مسکرا، پھر خیال آنے پہ پوچھا، کیسا ہے وہ اب؟ ویسا ہی نخریلا، مغرور اور موڈی؟ ہے تو وہ ویسا ہے، کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کے، پھر کام کرنے کی حامی بھرتا ہے وہ، لیکن ایک دفعہ ذمہ داری اٹھا لے تو کام کر کے ہی دم لیتا ہے۔ ایسے ہی تو وہ کیل کی بلیک مارکیٹ کا سب سے ذہین اور شاطر انویسٹیگیٹر نہیں ہے سر۔ میں تو اس دن کے لیے شکر ادا کرتا ہوں جب مجھے ایک دوست نے حالم کے بارے میں بتایا تھا، اس کی ذہانت۔ اچھا اب کام کی طرف آؤ۔ انہوں نے بیزاری سے ٹوکا تو مولیا کی زبان کو کفل لگا، پھر خجل سا مسکرا کے بولا، اچھا یہ دیکھیں، اس نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا ہے، اس وقت ہمارا لیپ ٹاپ اس ایڈریس پہ موجود ہے۔ مولیا نے فائل کھول کے اس پہ ایک جگہ دستک دے۔ انور صاحب آگے کو جھکے، اینک ناک پہ جمائی اور غور سے پڑھا۔ یہ تو کسی کے گھر کا پتہ لگ رہا ہے، مگر یہ کون؟ ایک منٹ۔ انہوں نے چونک کے آنکھیں اٹھائیں، رنگ فک ہوا۔ یہ تو تنگو کامل محمد کا گھر ہے۔ انہوں نے سر اٹھایا تو منہ آدھا کھل چکا تھا اور پیشانی پہ پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ تنگو کامل نے ہمارا لیپ ٹاپ چرایا؟ او خدا، مجھے اٹھا لے، مجھے اٹھا لے۔ صبر کریں سر، صبر، میں باس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ چیخے تھے، میری کار سے ان کا لیپ ٹاپ چوری ہوتا ہے اور چوری کرنے والا کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا حریف۔ یا اللہ، وہ اب تک کیا کچھ کر چکا ہوگا ہمارے ڈاکیومنٹس کے ساتھ۔ انہوں نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ مولیا نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کے ان کے سامنے کیا۔ انور صاحب نے جھٹ گلاس اٹھایا اور غٹا غٹ پی گئے، پھر گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگے۔ ابھی تک تو میں نے سر کو یہ کہہ رکھا ہے کہ لیپ ٹاپ ٹھیک کروا رہا